ریاست میں بھی موسم میں جو ایک گرما گرمی تھی الیکشن سے پہلے، الیکشن میں جو ہم نے صورتحال دیکھی، اب کیا وہ ٹھنڈی ماحول کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اب حکومت سازی کا مرحلہ ہے اور 21 دن کا ٹائم ہوتا ہے غالباً، جس میں آپ نے حکومت صدر نے اجلاس بلا لینا ہے، پارلیمنٹ کا دعوت دے دینی ہے جماعتوں کو کہ کس نے حکومت بنانی ہے۔ تو یہ مراحل طے کرنے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ نون لیگ سے ان کے رابطے ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں، اور بلاول کی ساری کیمپین یہ تھی کہ میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں وزیر اعظم کا۔ اب مرحلہ یہ آگے آئے کہ دونوں ملیں گے تو ہی حکومت بنے گی، ورنہ کسی کے پاس ایسی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے۔ تو اب سی سی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہاں بالکل، جیسے کہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ بلاول پہلے تو امیدوار تھے نامزد، لیکن اب سی سی اجلاس میں کہانی ہو گئی ہے بالکل الگ، اور ہوا یہ ہے کہ نون لیگ سے اتحاد کی انہوں نے مخالفت بھی کر دی ہے اور بلاول کو وزیر اعظم کے بجائے اپوزیشن لیڈر بننے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ایک نعرہ بھی لگایا کہ 2.5 بالکل نہیں بھائی، ہم 2.5 سال بالکل بھی قیادت جو ہے وہ نہیں کرنے والے۔ یہ بڑا ویئرڈ ہے کہ یہ ایک فارمولا دیا گیا، خبریں آ رہی ہیں، اس کی ہم تصدیق بھی کر لیں گے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سال آپ وزیر اعظم بن جائیں یعنی پیپلز پارٹی کے، اور 2.5 سال ہم بن جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو، جب یہ کہا جاتا ہے ایک حکومت کو ٹائم دیں تاکہ وہ اپنے فیصلوں پر پوری طرح عمل درآمد کرائے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور پیپلز پارٹی آئی تھنک اس میں مان نہیں رہی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ایک فارمولا ہم نے دیکھا پہلے بھی، لیکن وہ بلوچستان میں وہ صوبے کی حد تک ہوا تھا، اس میں 2.5 سال ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بنے تھے اور پھر 2.5 سال غالباً نواب ثناء اللہ زہری بنے تھے، لیکن یہ ایک صوبہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، اور پورے ملک کا معاملہ اس وقت اتنا کنفیوزڈ ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے ندیم افضل چند ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف کے ساتھ جانا چاہیے۔ پھر جب پیپلز پارٹی نے اپنے پنجاب کے جو ارکان تھے ان سے بات کی تو انہوں نے مخالفت کر دی کہ نہیں ہمیں نون لیگ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ اور اس سارے بیچ میں پی ٹی آئی اب فائنلی سامنے آئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے کوارڈینیشن کے لیے جو ہے کمیٹیاں بنا لی ہیں، وہ کمیٹی جو ہے وہ کوارڈینیٹ کرے گی، لیکن ایم کیو ایم بیچ میں آ گئی اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم بھی ابھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی فون کرے گا تو ہم بات کریں گے نا۔ اور ایسے میں پھر میاں صاحب نے یہ کیا کہ میاں صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے مدد مانگ لی ہے، یعنی کل ملا کے بات یہ کہ بہترین سیاسی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ کھچڑی پکی ہے، اچھا یہ سینس بھی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے اندر ظاہر دیگر جماعتوں میں ہوگا جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں کہ کمزور حکومت اگر بنتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی بن جائیں۔ تو اب نون لیگ میں تو یہ تھنکنگ نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن وہاں پہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں پہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، یہ بھی مرحلہ طے ہونا ہے۔ ابھی ڈیسائسو اس بارے میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں، مریم نواز صاحبہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو لازمی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، جہاں پہ جو سیٹس ہیں وہ بھی بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی بیکڈ جو آزاد امیدوار ہیں اور آزاد امیدوار ان کو اگر ملائیں تو 138 بنتے ہیں، نون لیگ نے 137 لیے اور پیپلز پارٹی نے 10 نشستیں لی ہیں، تو اب یہاں بھی ایک کھچڑی ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عجیب گول مٹھا قسم کی جو حکومت ہو کہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی آ جائے، حکومت میں نون لیگ آ جائے اور سب کچھ میٹھا میٹھا ہپ اپ چلتا رہے؟ ایسا تو معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی صورتحال عجیب سی چلے گی۔ ایسے میں فیصل کریم کنڈی نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اتحاد ہم کرتے ہیں تو ہمیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ فیصل کریم کنڈی جو ہے ان کا کیا کہنا تھا پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے میجورٹی لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم نہیں بنتے تو پھر بہتر یہ ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کا حصہ نہ بنے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کو ووٹ دے دیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے اور وہ پھر حکومت چلائیں۔ پی ڈی ایم پارٹ 2 آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھے طریقے سے چل سکتی تھی۔ 16 مہینے کا میرا ذاتی تجربہ تو یہ رہا ہے کہ اچھا تجربہ نہیں رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تو پیپلز پارٹی کی سی سی کا آج اجلاس پھر ہوگا اور شہری رحمان یہ کہہ رہی ہیں کہ سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں گے۔ 29 کو اجلاس بھی ہونا ہے تو اس تک ہم لوگ یہ انگیجمنٹ رکھیں گے۔ ہمارا اجلاس کنٹینیو کرے گا دوپہر میں لگ بھگ 3 بجے۔ آج ختم نہیں ہو پایا، ابھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر، وہ اس لیے کہ ابھی اجلاس آدھا جاری ہے۔
تو آپ نے صورتحال دیکھ لی کہ اس وقت تو نانا کی سیاست چل رہی ہے, بڑی جوڑ توڑ کے معاملات چل رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اب کچھ اصولی موقف سامنے اس لیے لے کر آ رہی ہے کیونکہ انہیں بھی بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ آگے یہ اب حقیقتاً جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کانٹوں کی سیج ہونے جا رہی ہے. وہ گیم آف تھرونز والی چیئر تھی نا, وہ لٹرلی وہی والی چیئر ہونے جا رہی ہے جہاں پہ ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں گے. معاشی مسائل ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, اور ڈالر کا اوپر نیچے ہونا, اینڈ دین ٹیکسز, اور اس کے بعد بجلی کی قیمت, اتنی زیادہ یہاں پہ پریشانیاں, مصائب اور آلام ہوں گے کہ کوئی بھی حکومت بنائے, چاہے وہ اکثریت کے ساتھ ہو یا وہ اتحادی ہو, چیلنجز تو بہت ہوں گے. بالکل چیلنجز ہوں گے, اور ظاہر ہے سب کے منشور الگ ہیں, پالیسیز الگ ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی ہے ساتھ میں جی اتحاد کی صورت میں نون لیگ سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ کس کے پاس جائے گا, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, یہ تمام تر فیصلے بھی ہونے. تو سنجے سادھوانی ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے. سنجے, آپ بڑی ہمیں اندر کی خبریں دے دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ جی یہ اندر کھچڑی پک رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیا یہ طے ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم ہی بنانا ہے پیپلز پارٹی نے, نہیں تو پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں صدف, کچھ دیر پہلے فیصل کہہ رہے تھے کہ یہ کانٹوں کی سیج ہوگی حکومت, تو پیپلز پارٹی کے سیاسی جو بڑے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی, ملک عدم استحکام کا شکار رہے گا, اور اس صورتحال میں اگر وہ نون لیگ کے ساتھ اتحادی حکومت بناتے ہیں یا کم نمبروں کے باوجود اپنا وزیر اعظم بناتے ہیں تو وہ کمپنی انہیں زیادہ دیر تک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلی نون لیگ اپنا وزیر اعظم لے آئے, ہم وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دے دیں, پھر خاموش بیٹھ جائیں, اتحادی حکومت کا حصہ نہیں بنے. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی دو دھڑے ہیں. ایک وہ دھڑا ہے جو سابق صدر آصف علی زرداری کو پسند کرتا ہے, یا ان کی سائیڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری ایک دفعہ پھر صدارت کا عہدہ سنبھالیں, ایوان صدر میں وہ بیٹھے, اور باقی جو پیپلز پارٹی کے کچھ وزارت لے. لیکن جو دوسرا گروپ ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے, وہ چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس صورتحال میں کوئی عہدہ نہ لے اور وہ ڈٹ کر اپوزیشن میں بیٹھے. یہ وجہ وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کی وجہ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ بیکاز شہباز شریف کے انڈر ہم کوئی ایسی وزارت نہیں لیں گے انٹل اینڈ انلیس ہمیں پریمیئر شپ نہ دی جائے. یہ سارا جو ماضی کا ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت مشکلات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جتنا کھل کر الیکشن مہم کے دوران آگے کھیلے تھے نون لیگ کے حوالے سے, اس کو بیک کرنا پیپلز پارٹی کے لیے مسئلہ ہوگا. بلاول خود اگر پیپلز پارٹی کسی صورت میں اتحادی بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے CEC میں یہ رائے دی ہے کہ پھر بلاول کس پوزیشن میں رہے گا. ایک صورت یہ ہے کہ اگر ہمیں وزیر اعظم شپ دے دیں تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی ہم اطاعت کر سکتے ہیں, لیکن یہ صورتحال اس کنڈیشن میں ممکن ہوگی جب نون لیگ یا جو دیگر بڑے اہم لوگ ہیں وہ اس پر رائے قائم کریں کہ بلاول وزیر اعظم بنے. اس وقت جو گزشتہ روز کی CEC تھی اس میں پیپلز پارٹی نے مختلف جو پیشکش تھی نون لیگ کی طرف سے, جیسے صدارت کا عہدہ لے لیں, چیئرمین سینٹ کا عہدہ لے لیں, اسپیکر آپ لے لیں, اگر ہمارے ساتھ اطاعت کریں گے تو بلوچستان کی حکومت بھی آپ کو مل جائے گی, ہم وہاں بھی سپورٹ کریں گے. کیونکہ اس وقت تک بلوچستان میں جو نمبرز گیم ہیں وہ نون لیگ, جمعیت علماء اسلام یا پیپلز پارٹی کے حصے میں, اور یہ والا جو آپشن ہے, یہ جو آپشن ایک بتایا گیا تھا کہ آپ صدارت لے لیں, مطلب کہ وہ منظر جو ہے وہ چشم فلک جب دیکھے گی تو پتہ نہیں چشم فلک کیا کرے گی کہ آصف زرداری صدر اور نواز شریف وزیر اعظم, اور دونوں ہی جو ہے وہ پار اپنے ہاتھ میں لینا بہت ضروری سمجھتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ کی تو ہم نے بات, جی گیم سے آؤٹ ہے, اچھا اس میں اس آپشن میں نواز شریف گیم سے آؤٹ ہے. جو پیشکش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کو جو پیشکش کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, اگر ہماری آپ سے اتحادی حکومت بنتی ہے تو شہباز شریف ہمارے امیدوار ہوں گے. یہ پیپلز پارٹی نے اپنے CEC ارکان کو بتایا کہ نون لیگ کی جانب سے ہمیں جو پیشکش کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف اس وقت گیم سے آؤٹ ہے اور شہباز شریف نون لیگ کی طرف سے اگر اتحادی حکومت میں وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ ارکان کو. اچھا یہ تو سنجے آپ نے ایک چیز بڑی زبردست بتائی. یہ بتائیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو ہم نے اتحاد کی بات کری ممکنہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خبر کل یہ بھی زیر گردش رہی کہ جو PTI ہے اب انہوں نے بھی اپنے رابطے تیز کرنے شروع کر دیے ہیں, کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ بھائی جس کو مینڈیٹ ملا ہمیں تو اسی کے ساتھ جانا چاہیے. تو اس حوالے سے PP کے رینکس میں کیا گفتگو چل رہی ہے؟ دیکھیں فیصل, یہ جو PTI کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہے یہ پیپلز پارٹی خود بحثیت جماعت میرے ذرائع ہیں
وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے وہ پیپلز پارٹی کو اس قسم کا قدم ان کی اپنی اجازت کے بغیر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے حالانکہ اعتزاز احسن جو بیرسٹر غور کے استاد بھی ہیں، تو ان کی آپس میں لائن بھی اچھی ہے، بات چیت بھی اچھی ہے۔ پیپلز پارٹی نے انہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تعینات بھی کیا ہے، کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، لیکن اس طرح کا فیصلہ پیپلز پارٹی اٹھانے کی ہمت میرے خیال سے نہیں کر سکتی۔ ہمت پلس وداؤٹ پرمیشن وداؤٹ پرمیشن آپ نے بتا دیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو موقف رہا ہے وہ بھی یہی رہا ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو وہاں سے بھی بڑا ایک کہنا چاہیے نا ہارڈ لائنر اس پہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ حکومت میں بیٹھنا چاہتے بھی ہیں۔ آپ نے جو پی ٹی آئی کی بات کی نا، پی ٹی آئی اس وقت گیم چینجر یا اگر وزیر اعظم شپ بنانا ہے تو اس میں سب سے بڑا رول پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لے تو ان کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، اگر پیپلز پارٹی نواز شریف سے ہاتھ ملا لے تو ان کا بھی بن سکتا ہے، یہ دونوں اگر پیپلز پارٹی پر مہربانی کر دے تو بلاول بھی بن سکتا ہے۔ تو اس وقت گیم پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے، جہاں جس طرف حقیقی کنگ میکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے سنجے، تھینک یو سو مچ، اور بہت ساری خبریں سنجے دے گئے ہمیں، اور کہتے نا کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی گئے بہت کچھ۔ سنجے جائیے گا نہیں، رکیے گا ایک منٹ، آپ سے کچھ سوالات اور بھی کرنے۔ ایک بات اور چیز، اور وہ یہ کہ وزارت اعلیٰ سندھ کی کہاں جا رہی ہے؟ سیدوں کے پاس جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ دیکھیں سندھ کی صدارت کے حوالے سے ماضی میں مراد علی شاہ جب 2018 میں تھے تو ان کے سامنے کوئی کینڈیڈیٹ یا کوئی دوسرا ایم پی یہ کہنے کی جرت یا ہمت نہیں کر سکتا تھا پیپلز پارٹی کو کہ ہم بھی امیدوار ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ لوگ ہیں جو بیک گراؤنڈ میں سازش بھی کر رہے ہیں یا کوشش بھی کر رہے ہیں، کچھ اپنی سفارشیں بھی زرداری صاحب کو کرا رہے ہیں کہ فلاں سید جو ہے وہ اچھا سید ہے بجائے مراد علی شاہ کے، یا فلاں وزیر آپ کا جو پہلے کا تھا اس کی کارکردگی آپ کے وزیر اعلیٰ جو مراد علی شاہ سابق ہیں ان سے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو کچھ لوگ اپنی سفارشیں کر رہے ہیں، اور اس ساری بھاگ دوڑ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو فریال تالپور کی خواہش بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے تو پیپلز پارٹی ہی پہل کر دے اور سندھ میں ایک عورت کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو ہر قسم سے سازشیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کیونکہ چیئر ایسی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی کرسی سندھ کی بادشاہت ہے، کراچی سمیت کشمیر تک بادشاہت ہوگی، تو مختلف لوگ کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن اب تک کے امیدواروں میں مراد علی شاہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ سعید ناصر شاہ یا دیگر امیدوار ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں کہ بھائی کس کے دیا جائے، اور ظاہر ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے۔ فیصل اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر فیڈرل میں پیپلز پارٹی کو اہم مطلب مثال ہے وزیر اعظم شپ کا کوئی ماحول بنتا ہے، 2.5 سال کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کو پیپلز پارٹی کی سی کے بیشتر ارکان نے تو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر 2.5 سال پہلے نون لیگ لے لے بعد میں ہمیں دے دے تو ہمارا ماضی میں اس قسم کا تجربہ اور یقین اس طرح نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر بلاول اوپر وزیر اعظم کی عہدہ سنبھالتے ہیں تو پھر شاید مراد علی شاہ کو وہ اپنے ساتھ اوپر لے جائیں۔ یہ 2.5 سال کا یہ فارمولا کس نے دیا؟ کس نون لیگ کی طرف سے آیا، کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیں جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد جو ہے یہ ایک پیشکش پیپلز پارٹی کی سی اجلاس میں یہ رکھی گئی تھی اراکین کے سامنے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 2.5 سال آپ لے لیں، 2.5 سال نون لیگ لے لے وزیر اعظم کا عہدہ، پھر کچھ عہدے جو ہے وہ اس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ پھر اس میں کسی ایک پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے چاہنے والوں نے سی اجلاس میں کہا سر آج کل باتیں ہر جگہ بات گشت ہے کہ صدر زرداری ایوان صدر میں دوبارہ بیٹھ رہے ہیں، تو جس پر صدر زرداری نے کہا میرے لیے ملک کی سالمیت اہم ہے، ملک کی تلخی اہم ہے، ملک کے معاشی صورتحال اہم ہے، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، پہلے ملک سنبھلے۔ تو باتیں ابھی تک پیپلز پارٹی کسی فیصلہ کو نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے۔ چلے سنجے سادھوانی تھینک یو سو مچ، اور دیکھتے ہیں آج کیا مزید فیصلے ہوتے ہیں، اور آج ہو بھی جاتے ہیں فیصلے کہ نہیں، ابھی تو ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، مسلم لیگ نون کے سیزن پالیٹیشین جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔